ایک تو بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ جب 7 اکتوبر کو انہوں نے حملہ کیا تھا کہ ان کی واقعی کوئی تیاری ہے، اگر ان کو ٹنلز بنانی تھی تو کوئی ٹنلز ایسے بناتے جس میں عام فلسطینیوں کو بھی پناہ مل سکتی پناہ اور مل ان سکتی. کی اور لیکن حماس کے ترجمان نے یہ بڑا کلیئرلی کہا وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، وہ اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے. لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی امور کے ماہر ہیں عبدالستار صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. غزہ پٹی کی بات کی جائے تو صہیونی فوج کی وحشت ناک بمباری جاری ہے. اسرائیل جب چاہے، جسے چاہے، جس وقت چاہے معصوم فلسطینیوں کو نشانہ بنا سکتا ہے. تو اس بات کا کوئی توڑ ہے؟ کوئی ان کو روک سکتا ہے یا پھر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ دیکھیں، دنیا کے اسٹیج پر بعض ٹائم عالمی طاقتیں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اور دوسری طاقتوں کو ارریلیونٹ دکھانے کے لیے بھی اس طرح کے معاملات کرتی ہیں، جیسے کہ ابھی اسرائیل نے کیا ہے اور اس کو مغرب اور امریکہ کی حمایت حاصل ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ جب پہلی گلف جنگ ہوئی تھی 90 کی دہائی کے شروع، تو جی اس وقت سوویت ٹوٹ رہا تھا اور امریکہ نے بنیادی طور پر عراق پر رتھ لیس بمبارٹمنٹ کر کے یہ دکھایا تھا کہ اب وہ دنیا کا سپر پاور ہے اور اس کے معاملے میں رشیا بالکل بے بس رہا تھا. بالکل اسی طرح یوگوسلاویہ پہ جب نیٹو نے حملہ کیا تو رشیا کی وہاں مداخلت نہیں رہی. ایون ایک مرحلے پہ چائنیز ایمبیسی پر بھی وہاں پر حملہ کیا گیا اور اس میں بھی لوگ ہلاک ہوئے. تو امریکہ نے یہ دکھایا کہ یہ اب یونیلیٹرل، اب یہ جو ہے یونیپولر ورلڈ ہے جس میں وہ ماسٹر ہے. تو امریکہ نے یہ دکھا اسرائیل جس طرح بلینک چیک اس میں ملا ہے، جس طرح انہوں نے تباہی کی. 18,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے، 50,000 سے زیادہ زخمی ہو گئے، 80% سے زیادہ فلسطینی جو ہے وہ ہوم لیس ہو گئے ہیں. تو اب بظاہر یہ لگتا ہے، حالات و واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ غزہ کے ساحلی علاقوں میں جو 1 ٹریلین کیوبک فیٹ گیس ہے، اس کے حوالے سے بیسک ارادہ جو ہے اس پہ قبضہ کرنے کا ہے اور فلسطینیوں کو دھکیلنے کا ہے کہ کسی بھی طرح وہ سینائی ڈیزرٹ یا ایجپٹ میں ان کو دھکیل دیا جائے. ایک دفعہ فلسطینی اگر وہاں پر چلے گئے تو ان کے لیے آنا مشکل ہو جائے گا. تو اس حوالے سے دوسرا نقبہ ہے، ایک 1948 میں نقبہ تھا جب جی فلسطین زمینوں پہ قبضہ کیا گیا، اور یہ بظاہر لگتا ہے کہ یہ دوسرا نقبہ ہے. اس نقبہ میں بھی تقریباً 15,000 سے زیادہ کہا جاتا ہے کہ فلسطینی ہلاک و زخمی ہوئے تھے اور عبدالستار7,50,000 صاحب، یہ کو. کہیے گا اس جنگ کو روکا کیسے جائے؟ سر بالکل اسی طرح ہو سکتا ہے جیسا کہ ابھی نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، کینیڈا نے دیے. یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے بیکاز یہ جو انگلش اسپیکنگ پانچ ممالک ہیں، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، برطانیہ اور امریکہ، ان کے درمیان جو ہے وہ ایک انٹیلیجنس کا بھی خفیہ معاہدہ ہے پانچوں انگلش اسپیکنگ ممالک کے دوران. اور اگر آپ عالمی سطح پر دیکھیں تو یہ ہمیشہ ایک ساتھ رہے ہیں. لیکن اسرائیل نے اتنا تناسب سے ہٹ کر بربریت کی ہے، اتنا زیادہ نقصان کیا ہے کہ اتحادیوں میں بھی دراڑ پڑ گئی ہے. لیکن اگین یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ سارا پبلک پریشر ہے. ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا برٹش پیٹرولیم جی نے معاہدہ کیا اسرائیل سے، تو ان کا محاصرہ کر لیا وہاں پر لندن میں مظاہرین نے. تو یہ عوامی پریشر جتنا پڑے گا، آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ بھی اس وجہ سے یہ کر رہے ہیں کہ وہاں پر عوام کا پریشر پڑ رہا ہے. یہ عوامی پریشر سارے مغربی ممالک میں جو ہے برقرار رہنا چاہیے. جتنی شدت اس عوامی پریشر میں آئے گی اتنے ہی یہ دباؤ میں آئیں گے. اگر عوامی پریشر نہیں ہوگا تو وہ روس اور چین کو تو سن رہے نہیں، عرب ممالک کی کوئی حیثیت نہیں. انہوں نے تھوڑی بہت کوشش کی تھی جی لیکن وہ نہیں کر پائے. تو میرے خیال سے عوامی پریشر مغربی ممالک میں برقرار رکھنا چاہیے. بالکل عوامی صرف پریشر برقرار رکھنا چاہیے. عبدالستار صاحب، اسرائیل کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں سلامتی کونسل جو ہے وہ مفلوج نظر آ رہا ہے، اور جنرل اسمبلی کی اگر بات کی جائے بے بس ہے. تو کیا اسرائیل کی تمام جتنی طاقتیں ہیں وہ اسرائیل سے کمزور ہیں؟ وہ اس کو روک نہیں سکتی؟ وہ ان قوانین سے بالاتر ہے؟ اور اگر بات کی جائے ان تمام قوانین کی، قراردادوں کی، تو یہ صرف قراردادوں کی حد تک رہے گا؟ دیکھیں، اس میں لازمی بات ہے جو ویسٹرن ہپوکریسی ہے، مغربی ممالک کی منافقت ہے، وہ اشکار ہوئی ہے. ہمارے پاس ریکارڈ پر امریکی عہدیداروں کے بیانات ہیں کہ یوکرین میں انہوں نے کہا کہ جی اگر روس اسکول کو ٹارگٹ کرتا ہے تو وہ جنگی جرائم ہے. وہ سڑکوں کو، بریجز کو، اسپتالوں کو ٹارگٹ کرتا ہے، سویلینز علاقوں کو ٹارگٹ کرتا ہے.
تو وہ جو ہے وہ جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے. یہاں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ خود اقوام متحدہ کے 50 سے زیادہ ارکان مارے گئے, 50 سے زیادہ جرنلسٹ مارے گئے, اسپتال, مسجد, پانی کی تنصیبات, کسی کو بھی نہیں چھوڑا. اور یہاں پر وار کرائم کی بات نہیں ہو رہی. دیکھیے سیکیورٹی کونسل کی کچھ قرارداد زیادہ تر سیکیورٹی کونسل کی قراردادیں جو ہیں بائنڈنگ ہوتی ہیں, لیکن جنرل اسمبلی کی قراردادیں بائنڈنگ نہیں ہوتی جب تک ان کو. لیکن عبدالستار صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے ایسی کیا وجہ ہے امریکہ کی یا برطانیہ کے کردار کی جب ہم بالخصوص بات کرتے ہیں؟ جو بائیڈن جب کہہ رہے ہیں ایک جانب کہ اسرائیل پبلک سپورٹ کھو رہا ہے اس تمام تر صورتحال کے بعد, تو کیا لگتا ہے کہ یہ آؤٹ رائٹلی کیوں ڈسکریج نہیں کر رہے اسرائیل کو؟ کیوں جو سپورٹ دی جا رہی ہے ملٹری ایڈ کی صورت میں وہ واپس نہیں لی جا رہی؟ دیکھیں بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ برطانیہ کے تو اب سامنے آ رہا ہے یہ جو برٹش پیٹرولیم کا واقعہ آیا ہے کہ برٹش پیٹرولیم اسرائیل سے بات چیت کر رہی ہے کہ غزہ میں جو گیس ہے اس پر کوئی جوائنٹ وینچر کیا جائے. تو ان کا تو صاف نظر آ رہا ہے کہ کوئی معاشی مفاد وہاں پر پنہا ہے. امریکہ کا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو بڑے بڑے بینکرز ہیں, جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں, ان کے وہ اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں. ایون ہالی ووڈ میں بھی بہت اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں. تو اوور آل دنیا میں جو طاقتور پرسنالٹیز ہیں, طاقتور کمپنیز ہیں, وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں. اس لیے امریکہ کو بھی ان کے ساتھ جانا پڑتا ہے. مسلم ممالک بھی بہت طاقتور ہیں, ان کے پاس بھی ایک اگر چاہیں تو وہ مونوپولی یوز کی جا سکتی ہے. اس میں نہیں, اگر آپ دنیا کی ٹاپ 500 کمپنیز کی بات کریں تو سعودی ارامکو کے علاوہ اس میں کون سی آپ کو ملے گی؟ ساری وہاں پہ ملیں گی. دنیا کا جو سب سے طاقتور ملیٹریلی امریکہ کے 150 سے زائد ممالک میں اس وقت 800 ملٹری بیس. امریکہ کے جو ہے وہ $700 بلین سے زیادہ کا ان کا ڈیفنس بجٹ ہے. دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے جہاں پر امریکہ کی جو ہے وہ پریزنس نہ ہو, جہاں پر نیٹو کی پریزنس نہ ہو. تو طاقت کا سرچشمہ وہاں پر ہے. مسلم ممالک اس وجہ سے بھی ایک پرابلم ہے کہ مسلم ممالک سائنٹیفک ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے ہیں. مسلم ممالک جو ہے وہ انڈسٹریل ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے ہیں. اب آپ دیکھیں نا G8 میں اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی مسلم ممالک نہیں ہے. پھر تو سوورینٹی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں رہا, پھر تو مائٹ از رائٹ والی ہی بات ہے. پھر تو یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن جس میں UN بھی شامل ہے, ان کا بھی کوئی پرسان حال نہیں. دیکھیں ایک یونانی فلسفی نے کہا تھا کہ طاقت کا انصاف کا مطلب یہ ہے کہ وہ طاقتور کے مفادات کا تحفظ کرے, اور دنیا میں یہ بڑی ریلیونٹ ہے. ایک اور یونانی کہاوت تھی کہ انصاف ایک ایسا جالا ہے جس سے طاقتور چیر کے نکل جاتا ہے اور کمزور اس میں پھنس جاتا ہے. تو بنیادی طور پر یہی ہے کہ جب آپ جنگی جرائم کی بات کرتے ہیں تو آپ نے سربیا کے رہنماؤں کو جنگی جرائم میں گھسیٹا, آپ نے سوڈان کے لوگوں کو گھسیٹا, روانڈا کے لوگوں کو گھسیٹا, لیکن اسرائیل کو آپ نہیں گھسیٹ رہے جس نے جو ہے وہ مختصر اسرائیل کو آپ گھسیٹ بھی نہیں رہے, اور آپ جتنے انسانی حقوق کے قوانین کے علمبردار ہیں وہ بھی خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. تو عبدالستار صاحب, اسرائیلی فوج نے حماس کی سرنگوں میں پانی پھینکنا شروع کر دیا ہے, سمندری پانی. تو کیا لگتا ہے ایسی صورت میں حماس مقابلہ کر پائے گی؟ نہیں دیکھیں جی, یہ تو اب بڑی حماس کے 7 اکتوبر کے واقعے پہ بھی بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے. یہ کہاں کی لاجک ہے کہ آپ 1000-2000 اگر فلسطینی جیل میں ہیں تو ان کے لیے آپ نے 18,000 فلسطینی ایک بہرحال وہ آپ جنگی نقطۂ نظر سے دیکھیں گے تو وہ انپروووکڈ اٹیک تھا نا. تو اس میں اب لازم بات ہے ود ان حماس بھی بحث ہوگی, فلسطینی گروپس میں بھی بحث ہوگی. ایک تو بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ جب 7 اکتوبر کو انہوں نے حملہ کیا تھا کہ ان کی واقعی کوئی تیاری ہے. اگر ان کو ٹنلز بنانی تھی تو کوئی ٹنلز ایسے بناتے جس میں عام فلسطینیوں کو بھی پناہ مل سکتی اور ان کی اور لیکن حماس کے ترجمان نے یہ بڑا کلیئرلی کہا وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, وہ اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے لوگ. تو اس سے لوگوں میں بڑی بدبی پھیلی ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ حماس کی کچھ حلقوں میں غزہ میں اسپیشلی پاپولیرٹی بھی بوسٹ ہوئی ہے. کوئی 38 سے اٹھ کے وہ 44 تک چلی گئی ہے, اور وہاں پہ بھی جو مغربی کنارے اس میں ہی بڑی ہے. لیکن یہ فلسطینی سرکلز میں یہ بھی بحث ہو رہی ہے کہ اس جو 7 اکتوبر کا حملہ تھا اس کا جو ریشنال تھا وہ کہاں تک لاجیکل ہے, اس کی جو توجیہ تھی, اس کی جو حجت تھی وہ کہاں تک لاجیکل ہے. تو یہ آنے والی بالکل عبدالستار صاحب, مدعا یہ ہے کہ اگر تو کہیں وائلنس ہوئی ہے دنیا میں, ہم تو آؤٹ رائٹلی اس کو کنڈیم کرتے ہیں. انسان کہتے ہیں کہ ایک انسان کی جان پوری انسانیت کی جان کا نقصان ہے, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ نہتے جو بچے ہیں, بزرگ ہیں, ان کے اوپر آپ اندھا دھند بمباری کر دیں.
یہ تو کوئی حل نہیں ہے. بہرحال آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے سنو پاکستان کو وقت دیا. ہر وقت باخبر رہنا وقت کا تقاضا ہے, بر وقت باخبر رکھنا ہمارا فریضہ ہے. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو کریں سبسکرائب, بیل آئیکن پہ کریں کلک, اور ملکی اور غیر ملکی خبروں سے رہیں باخبر, یقین کے ساتھ.